ابا کی حالت بہت خراب تھی۔ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ اچانک ہی نہ جانے انہیں ایسی کس بیماری نے دبوچ لیا کہ ڈاکٹرز کے علاج کے باوجود بھی 2 دن سے انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ امی کا رو رو کر برا حال تھا۔ میں خود بھی ابا کی اس حالت کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ ڈاکٹر حیران تھے کہ اچانک انہیں کیا ہو گیا۔ اچھے بھلے تھے بالکل، بیٹھے بٹھائے تکلیف سے تڑپنے لگے اور پھر بے ہوش ہو گئے۔ 2 روز گزر جانے کے بعد بھی انہیں ہوش نہیں آیا۔ میں اور اماں پچھلے 2 دن سے ہسپتال میں تھے۔ چچا اور چچی بھی سارا دن ہمارے ساتھ رہتے، شام کو ہی گھر واپس جاتے تھے۔ چچا بھی ابا کی بیماری کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ میں 2 دن سے ہسپتال میں تھی۔ جب چچا اور چچی گھر جانے لگے تو چچا نے امی سے کہا کہ وہ ارم کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں، ہسپتال میں رہ کر یہ بیمار ہو جائے گی۔ میں امی اور ابا کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن امی کے اصرار پر مجھے ان کی بات ماننا پڑی۔ چچا اور چچی کے ساتھ میں ان کے گھر آ گئی۔ ہمارا گھر بھی قریب ہی تھا، لیکن میں اکیلی اپنے گھر نہیں جا سکتی تھی۔ رات کو تو میں سو گئی۔ 2 دن سے بے آرام تھی، اس لیے نرم بستر ملا تو مجھے نیند آ گئی۔ صبح ناشتہ کرنے کے بعد چچا میرے قریب بیٹھ گئے اور بہت محبت سے کہا، تم میرے بھائی کی اکلوتی بیٹی ہو۔ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا ہی نہیں، اسی لیے میں تمہیں اپنی بیٹی سمجھتا ہوں۔ اب میرے بھائی کی حالت تمہارے سامنے ہے، خدا جانتا اسے کیا ہو گیا ہے۔ چچا کی باتیں سننے کے بعد میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ابا کو کبھی کوئی ایسی تکلیف برداشت کرنا پڑے گی۔ چچا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور تسلی دیتے ہوئے کہا، اس وقت میرے بھائی کی اولین خواہش یہی ہے کہ وہ اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائے۔ جوان اولاد ماں باپ پر بوجھ ہوتی ہے، اور روز قیامت اللہ جوان اولاد کے بارے میں ماں باپ سے حساب کتاب بھی لیتا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد تم اپنے گھر کی ہو جاؤ تاکہ میرے بھائی کو سکون ملے۔ اگر اس کی زندگی اتنی ہے تو وہ پرسکون ہو کر اس دنیا سے جائے۔ چچا کی بات میرے لیے بہت تکلیف دہ تھی، لیکن وہ جو کچھ کہہ رہے تھے وہ بالکل سچ تھا، کیونکہ پچھلے 5-6 ماہ سے ابا کی یہی کوشش تھی کہ کوئی اچھا رشتہ مل جائے تو وہ میری شادی کر دیں۔ میں نے چچا کو ہمیشہ بہت عزت اور محبت دی، اس لیے مجھے ان کے کسی فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ سب کچھ اتنی جلدی کریں گے۔ شام سے پہلے ہی گھر میں میرے نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ میں نے یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کی کہ جس شخص کو میری زندگی کا ساتھی بنایا جا رہا ہے وہ کون ہے، کیونکہ میں ابا کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ اماں بھی موجود نہیں تھی۔ جب میں نے چچی سے اس بات کا شکوہ کیا کہ یہ کیسا نکاح ہے کہ میرے والدین تو موجود ہی نہیں، جس پر چچی نے انتہائی دکھی لہجے سے کہا کہ سب کچھ تمہاری ماں کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے، اس نے ہی یہ سب کچھ کرنے کے لیے کہا ہے، اب ان کی جو خواہش ہے ہم انکار تو نہیں کر سکتے، لیکن اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو میں ابھی منع کر دیتی ہوں۔ چچی کا جواب سن کر میں مطمئن ہو گئی تھی، اس لیے میں اقرار میں سر ہلانے لگی اور خاموش ہو گئی۔ گھر میں محلے کے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ زندگی کے اہم موقع پر میرے والدین میرے ساتھ نہیں تھے، جس کا مجھے بہت دکھ تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ میں ان آنسو کو سب سے چھپانا چاہتی تھی، اس لیے اسٹور روم کی طرف جانے لگی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ چچا اور چچی پہلے سے اسٹور روم میں موجود ہیں۔ جب میں دروازے سے اندر داخل ہونے لگی تو مجھے اندھیرے کمرے سے باتوں کی آواز سنائی دے رہی تھی، جس پر میں کچھ حیران ہوئی اور خاموشی سے سننے کی کوشش کرنے لگی تاکہ یہ اندازہ لگا سکوں کہ اس وقت کمرے کی لائٹ روشن کیے بغیر کون ہے جو باتیں کر رہا ہے۔ لیکن جو آواز مجھے سنائی دی اور جو کچھ میں نے سنا، وہ سننے کے بعد مجھے زمین و آسمان گھومتے محسوس ہونے لگے۔ اسٹور روم میں کوئی اور نہیں بلکہ چچا اور چچی موجود تھے۔ چچا کی خوشی سے چہکتی ہوئی آواز مجھے سنائی دی، جسے میں اتنا مشکل سمجھ رہا تھا وہ اتنی جلدی اور آسانی سے ہو گیا ہے، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ بس جب اللہ انسان کی مدد کرتا ہے تو ایسے ہی حالات بنا دیتا ہے۔ اب آپ خاموش ہو جائیں اور چہرے پر دکھ اور تکلیف کے اثرات دکھائی دیتے رہنا، تاکہ سب لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ اپنے بھائی کی وجہ سے کتنے پریشان ہیں۔ چچی کی بات سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا وہ دونوں ڈرامہ کر رہے تھے؟ مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ارے پگلی، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے،
یہ بال میں نے دھوپ میں سفید نہیں کیے. اگر تھوڑی سی بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے تو تم جانتی ہو نا میرا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا. اس جن ذات کو میں نے بہت مشکل سے اپنی باتوں میں پھنسایا ہے. اگر وہ ارم کو پسند نہیں کرتا تو کبھی بھی مجھے جادو کی وہ خاص طاقتیں دینے کے لیے راضی نہ ہوتا. اب میں اتنا پاگل بھی تو نہیں ہوں کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد سب کچھ غلط کر دوں گا. ارم کی شادی طاقتور جن کے ساتھ ہو جائے گی تو وہ جن خوش ہو کر جناتی طاقت بھی مجھے دے گا، جس کے بعد تم دیکھ لینا کہ سب کچھ بدل جائے گا. میرے ایک اشارے سے لوگوں کی قسمت بدل جایا کریں گی. لوگ میرے پاؤں دھو دھو کر پینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. چچا مستقبل کے حسین خواب دیکھتے ہوئے بول رہے تھے. اگر میں دیوار کا سہارا لے کر کھڑی نہ ہوتی تو شاید میں یہ سب کچھ سننے کے بعد زمین پر گر جاتی. مجھے اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے چچا اور چچی جن سے میں اس قدر محبت کرتی تھی وہ انتہائی خود غرض اور لالچی ہیں، یہاں تک کہ اپنے دنیاوی فائدے کے لیے میری زندگی تباہ کرنے لگے تھے. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں. گھر میں مہمان جمع ہو رہے تھے. میں خاموشی سے کچن میں آئی. میرا سر چکرا رہا تھا اور اپنی زندگی تباہ ہوتی دکھائی دے رہی تھی. میرے پاس وقت بہت کم تھا. مجھے کچھ ایسا کرنا تھا کہ جس سے میں اپنی جان بچا سکوں. محلے کے لوگ اور چچا چچی تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھک رہے تھے کیونکہ سب کو اس بات کا علم تھا کہ میرے والدین تو اس وقت ہسپتال میں پڑے ہیں اور چچا بالکل سگے باپ کی طرح مجھے رخصت کر رہا ہے. چچا اور چچی مہمانوں کے ساتھ مصروف تھے. جب میں خاموشی سے چھت پر آ گئی، میں جانتی تھی کہ میں چھت پر پکڑی جاؤں گی، اسی لیے میں نے ساتھ والوں کی چھت پر چھلانگ لگا دی. ان کی دیوار زیادہ اونچی نہیں تھی اور اب شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا، اس لیے مجھے یقین تھا کہ کسی نے مجھے دیکھا ہوگا. ساتھ والوں کی چھت پر بہت سارا فالتو سامان پڑا تھا. ایک پانی کی پرانی ٹوٹی ٹنکی بھی رکھی تھی. میں اس ٹنکی کے پیچھے جا کر بیٹھ گئی. میں اس نکاح سے خود کو محفوظ رکھنا چاہتی تھی، اس لیے خود کو چھپانا بہت ضروری تھا. میں نے سوچ لیا تھا کہ صبح ہوتے ہی چچا اور چچی کا اصلی روپ پورے محلے کو دکھا دوں گی، لیکن اس سے پہلے مجھے خود کو محفوظ کرنا تھا. اس ٹینکی سے زیادہ محفوظ جگہ مجھے کوئی نہیں مل سکتی تھی، اس لیے میں کچھ مطمئن ہو کر ٹینکی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی. مجھے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب چچا اور چچی مجھ سے محبت کا اظہار کرتے. مجھے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا تھا کہ وہ دونوں میاں بیوی دکھاوا کر رہے ہیں. مجھے ابا کی باتیں بھی یاد آ رہی تھی. وہ مجھے منع کرتے تھے کہ چچا اور چچی سے زیادہ قریب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ ابا چچا سے دور رہنے کے لیے کیوں کہتے ہیں، لیکن اب مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ مجھے چچی کا محبت بھرا رویہ یاد آنے لگا. وہ باتیں یاد کر کے میں رونے لگی. جب میں چچی کے گھر جاتی تھی تو وہ مجھے بہت محبت سے پیش آتی. وہ اکثر مجھ سے کہا کرتی تھی کہ میری تو سب سے اچھی بیٹی ہے، تیرے گھر آتے ہی پورے گھر میں رونق آ جاتی ہے. کل سے یہی سوچ رہی تھی کہ یہ گھر کیسے صاف ہوگا. میری صحت کا تو تجھے پتہ ہے نا، لیکن چند گھنٹوں میں تو نے سارا گھر شیشے کی طرح چمکا رکھا ہے. یہ دیکھ کر مجھے بہت سکون ہو رہا ہے. سارے گھر کی صفائی کے بعد چچی کے قریب جا کر میں بیٹھی تو انہوں نے انتہائی پیار اور محبت سے کہا. میں نے مسکرا کر چچی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ بھی تو میری ماں جیسی ہیں. کل مجھے امی نے بتایا تھا کہ آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے آج میں جلد ہی آپ کے گھر آ گئی تھی تاکہ آپ کے گھر کی صفائی کر سکوں. میں جانتی ہوں کہ چچا کے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، ایسے میں اگر ہمارا گندا گھر ہو تو کتنا برا لگے گا. میری بات سن کر چچی خوش ہو گئی اور مجھے دعائیں دینے لگی. کاش اللہ تعالیٰ مجھے بھی تیری جیسی بیٹی دے دیتا تو میرے گھر میں ہر وقت یہ رونق رہتی. جب تم چلی جاتی ہو میں اس وقت سے ہی تمہارا انتظار کرنے لگتی ہوں، چچی نے محبت بھرے لہجے سے کہا. میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے ایسے ہی محبت کرتی ہیں. مجھے کبھی ان کی محبت پر شک نہیں ہوا تھا، اس لیے بلا جھجک ان کے گھر آ جایا کرتی تھی. چچا بھی مجھ سے بہت محبت سے پیش آتے اور ابا کو نہ جانے چچا سے کیا ناراضگی تھی، وہ مجھے بھی منع کر دیا کرتے تھے. امی نے انہیں سمجھایا تھا کہ آپ کا ایک ہی بھائی ہے، ہم اس سے کتنا ناراض رہ سکتے ہیں. میں اور امی تو چچا کے گھر آتی تھی، لیکن ابا کو میں نے کبھی بھی آتے ہوئے نہیں دیکھا. بلکہ اگر چچا ہمارے گھر آ جاتے تو تب بھی ابا چچا سے منہ پھیر لیتے.
میں نے بہت بار امی اور ابا سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ چچا سے کیوں ناراض رہتے ہیں۔ ابا تو انتہائی غصے سے میری طرف دیکھتے، جبکہ امی نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ بڑوں کے معاملات میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امی اور ابا کی باتیں سن کر میں خاموش ہو جاتی، لیکن دل ہی دل میں یہ جاننے کی کوشش ضرور کرتی تھی کہ آخر دونوں بھائیوں میں ناراضگی کی وجہ کیا ہے۔ لیکن آج تک میں اس راز سے پردہ نہیں اٹھا سکی۔ چچا مجھ سے محبت کرتے تھے، اس لیے میں اکثر چچا کے گھر جاتی رہتی، ان کے مختلف کام بھی کر دیا کرتی، کیونکہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا چچی کو میں نے اکثر بیمار ہی دیکھا۔ وہ میری امی سے بہت چھوٹی تھی لیکن پھر بھی بیمار رہتی۔ ان کے مقابلے میں میری امی بہت صحت مند تھی، گھر کے سارے کام خود ہی کر لیا کرتی تھی۔ میں اور چچی بات کرنے میں مصروف تھی تو میں نے دیکھا کہ چچا کے کچھ مہمان آئے ہیں۔ مہمانوں کو دیکھ کر میں بہت حیران ہوئی، کیونکہ 2 عورتیں اور 2 مرد تھے جنہیں دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کا تعلق کسی ہائی کلاس فیملی سے ہے۔ ان کی گاڑی تو اس قدر شاندار تھی کہ پورا محلہ حیران ہو رہا تھا۔ اتنی قیمتی اور خوبصورت گاڑی تو میں نے کبھی قریب سے دیکھی تک نہیں تھی۔ دل ہی دل میں چچا کو داد دے رہی تھی، جن کا تعلق اتنے امیر لوگوں سے تھا، لیکن میں حقیقت سے بے خبر تھی۔ آنے والے مہمانوں کو چچا نے اپنے مخصوص کمرے میں بٹھایا۔ چچی بھی مہمانوں کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے چچی سے پوچھا، چچا کے پاس تو بہت مہمان آتے ہیں، لیکن میرے ابا سے ملنے کے لیے کبھی کوئی نہیں آیا۔ اگر یہ ہمارے رشتہ دار ہیں تو پھر انہیں دونوں بھائیوں سے ملنا چاہیے۔ میری چچی یہ بات سن کر مسکرانے لگی اور مسکراتے ہوئے کہا، ارے بیٹی، یہ رشتہ دار نہیں ہیں۔ اگر یہ رشتہ دار ہوتے تو پھر دونوں گھروں میں جاتے۔ تمہارے چچا کے تعلق دار لوگ ہیں، اس لیے صرف تمہارے چچا سے ہی ملنے کے لیے آتے ہیں۔ چچی کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے ابا لوگوں سے زیادہ دوستی نہیں رکھتے، بلکہ ہمیشہ اپنے آپ میں رہتے ہیں۔ چچی کی صحت ٹھیک نہیں تھی، لیکن وہ پھر بھی چچا کے لیے کھانا بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ میں بھی ان کی مدد کر رہی تھی۔ رات کا کھانا تیار ہو چکا تھا، لیکن مہمان ابھی تک واپس نہیں گئے تھے۔ میں گھر جانا چاہتی تھی، اس لیے چچی سے اجازت چاہیے کہ اپنے گھر جا سکوں، لیکن انہوں نے مجھے روک دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں چچا اور چچی کے ساتھ کھانا کھاؤں، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا، کیونکہ ابا مجھے بہت ڈانٹتے تھے کہ مجھے چچا کے گھر نہیں جانا چاہیے۔ میں نے چچی سے معذرت کر لی اور اپنے گھر واپس آ گئی۔ میں اب مہمانوں کے بارے میں سوچتی رہی۔ جب میں گھر پہنچی تو ابا پہلے ہی موجود تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے برہمی کا اظہار کیا اور سمجھاتے ہوئے کہا، تمہارا اپنے چچا اور چچی سے دور رہنا ہی بہتر ہے، ورنہ تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ مجھے اپنے چھوٹے بھائی سے کوئی نفرت نہیں ہے، لیکن اس کی حرکتیں قابل نفرت ہیں، اس لیے میں تمہیں اس کے گھر جانے سے منع کرتا ہوں۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا کر ابا کی ساری باتیں سنی۔ انتہائی دھیمے لہجے میں ابا سے پوچھا کہ وہ آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، پھر آپ مجھے ان کے گھر جانے سے کیوں روکتے ہیں؟ ایک ہی تو میرے قریبی رشتہ دار ہیں، اگر ان کے پاس بھی نہیں جاؤں گی تو پھر کہاں ضائع کروں میں وقت؟ میں نے شکر ادا کیا تھا کہ میری بات سن کر ابا نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا کہ والدین کبھی بھی اپنی اولاد کا برا نہیں چاہتے۔ اب مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ میرے ابا ایسا کیوں کہتے تھے۔ انہیں شاید علم تھا کہ ان کا بھائی جادو اور کالے علم میں پھنس چکا ہے، اور وہ اپنے بھائی سے دور رہتے تھے، مجھے بھی دور رہنے کی تاکید کرتے۔ آج مجھے ابا کی بات یاد آ رہی تھی، دل بہت اداس ہو رہا تھا، رو رو کر تو میری آنکھوں کے آنسوں بھی خشک ہو گئے۔ آج میں نے چچا چچی کا جو روپ دیکھا میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ہی چچا کے گھر کی چھت سے باتوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں مزید سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اسی لمحے چچا کی آواز میرے کانوں میں سنائی دی، کہاں جا سکتی ہے؟ یہیں کہیں ہوگی، اسے تلاش کرو، اس کا ملنا بہت ضروری ہے۔ تم سب اس محلے کے بچے ہو، اس لیے تم سب سے کہہ رہا ہوں کہ اس بچی کا ملنا ضروری ہے، نہ سمجھ ہے نادان ہے۔ اگر ایک بار بھی میرے سامنے انکار کر دیتی تو کبھی اس کا نکاح نہ کرتا۔ ایسے گھر سے بھاگ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ اللہ ہی جانتا اب کس کے ساتھ بھاگی ہے، خود کو کسی مصیبت میں نہ ڈال دے۔ چچا کے لہجے میں بہت دکھ اور تکلیف بول رہی تھی۔ مجھے اس دوغلے شخص سے اس قدر نفرت ہو رہی تھی، جی تو چاہ رہا تھا سب کے سامنے آ کر بتا دوں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن میں ایسا رسک نہیں لے سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے چھپ کر بیٹھی رہی۔ اب محلے کے گھروں میں بھی مجھے تلاش کیا جا رہا تھا، کیونکہ شور کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ رات کا وقت تھا، خاموشی تھی، اسی لیے باتوں کی آوازیں مجھ تک بھی پہنچ رہی تھی۔
میں دعا کر رہی تھی کہ کسی طرح یہ رات گزر جائے، اس کے بعد میں بھی کبھی چچا اور چچی کی جھوٹی محبت کے جال میں نہیں پھنسوں گی۔ میں خود کو چھپائے بیٹھی تھی، ابا اور اماں کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ کبھی مجھے چچا چچی کی جھوٹی محبت دکھائی دینے لگتی تو دل دکھ سے بھر جاتا۔ اچانک مجھے اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو میں گھبرا گئی، اپنا سانس بھی روک لیا تاکہ اگر کوئی مجھے تلاش کرنے کے لیے چھت پر بھی آئے تو مایوس ہو کر واپس لوٹ جائے۔ مجھے بالکل قریب سے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اندھیرا تھا اس لیے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا اور میں نے دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ سر جھکائے سانس روکے بیٹھے تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی مجھے تلاش کر لے اور میری شادی ایک جن ذات کے ساتھ ہو جائے۔ اندھیرے میں بھی مجھے ایسے محسوس ہوا کہ کسی نے مجھے بازو سے پکڑ لیا ہے۔ میں خوف سے چیخنے لگی لیکن میرے لبوں پر ایک انتہائی مضبوط مردانہ ہاتھ رکھ دیا گیا۔ میں تو چیخ بھی نہیں سکتی تھی، بری طرح سے پھنس گئی تھی۔ میں خود کو چھڑوانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگی لیکن میرا مقابل بہت طاقتور تھا۔ میرا تو سانس بھی حلق میں اٹکنے لگا۔ میرے کان کے قریب انتہائی باروب اور بھدی سی آواز سنائی دی، شور مت کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گی۔ میں وہی ہوں جس کے ساتھ کچھ دیر پہلے تمہارا نکاح ہونے والا تھا۔ اب اگر شور کرو گی تو میں ابھی اور اسی وقت تمہارے ساتھ شادی کر لوں گا، اس لیے بہتر اسی میں ہے کہ تم شور مت کرو اور خاموش ہو جاؤ۔ یہ سن کر تو میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ جسے میں انسان سمجھ رہی تھی وہ انسان نہیں بلکہ کوئی جن ذات تھا۔ یہ وہی جن تھا جس کے ساتھ چچا میرا نکاح کرنا چاہتے تھے۔ پھر اندھیرے میں ہی وہ شخص بالکل میرے قریب بیٹھ گیا۔ میرے لبوں سے اپنا ہاتھ ہٹا دیا لیکن ابھی بھی میرے دونوں بازو اسی نے جکڑے ہوئے تھے۔ میرے سامنے بیٹھے ہوئے اس شخص نے ہنستے ہوئے کہا، تم نے کیا سمجھا تھا کہ تم مجھ سے بھاگ کر جا سکتی ہو؟ ارے تم نہیں جانتی، ہم جنات تو آدمزاد کی خوشبو سونگھ لیتے ہیں، اور ایسی آدمزادی جو آپ کے خیالوں میں آ کر بس جائے، اس کی خوشبو تو ہر وقت آپ کے پاس رہتی ہے۔ تمہاری خوشبو نے مجھے تم تک پہنچا دیا۔ یہ جان کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم زیادہ دور نہیں گئی تھی۔ وہ آہستہ آواز میں باتیں کر رہا تھا جبکہ میرا دل تو اس قدر تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اپنے دل کے دھڑکنے کی آواز بھی مجھے کانوں تک سنائی دے رہی تھی۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے یا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانے والا، بلکہ میں تو تمہارا خیال رکھوں گا کیونکہ تم میرے دل کے بہت قریب ہو، اور جو چیز مجھے پسند آ جاتی ہے اس کا میں خیال رکھتا ہوں۔ وہ میرے ساتھ ایسی محبت بھری باتیں کر رہا تھا جیسے ہم دونوں میں بہت محبت ہو۔ اس وقت ہم کسی پارک میں بیٹھ کر موسم سے لطف اندوز ہو رہے ہوں۔ میرے جواب دینے سے پہلے ہی اس نے میری آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور پھر مجھے کچھ یاد نہیں رہا اور نہ ہی کچھ سمجھ آ رہی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میں اپنے گھر کے کمرے میں موجود تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ سارے محلے میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ میں بھاگ گئی ہوں۔ یہ خیال آتے میرا دل اداس ہوا۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی کہ میرے کمرے کی کرسی میں وہی شخص بیٹھا ہے جو میری طرف محبت سے دیکھ رہا ہے۔ میں تمہارے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا، اس نے میری طرف دیکھ کر انتہائی خوش دلی سے کہا۔ اندھیرے میں تو میں اسے دیکھ بھی نہیں سکی تھی، لیکن اب میں نے آواز سے پہچان لیا تھا کہ یہ وہی جن زاد ہے جس کے ساتھ میرا نکاح ہونے والا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی بے بسی سے کہا، تم مجھے چھوڑ دو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ میرے والدین پہلے ہی بہت پریشان ہیں، نہ جانے میرے ابا کو اچانک کیا ہو گیا، تم ہمیں مزید پریشان کرنے کے لیے چلے آئے ہو۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا، تمہارے ابا بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے، انہیں کوئی بیماری نہیں ہے، یہ سب کیا درا تمہارے چچا کا ہے، وہ کالے جادو کا ماہر ہے، اپنے جادو کے ذریعے ہی تمہارے باپ کو بیمار کیا ہے، لیکن تم فکر مت کرو، میں سب ٹھیک کر دوں گا، وہ پہلے کی طرح صحت یاب ہو جائے گا۔ جنزاد نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ میں بے یقین نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور امید بھرے لہجے سے پوچھا، کیا تم میرے ابا کو ٹھیک کر دو گے؟ وہ پہلے کی طرح بالکل صحت مند ہو جائیں گے؟ حیران ہوتے ہوئے میں نے پوچھا تو اس نے اقرار میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، تمہارے ابا بالکل پہلے جیسے صحت مند ہو جائیں گے، اس لیے تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا پڑے گا۔ میرے چہرے کی طرف توجہ سے دیکھتے ہوئے اس نے کہا، وعدہ؟ کیسا وعدہ؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ وہی وعدہ پورا کرنا ہوگا جو تمہارے چچا نے مجھ سے کیا تھا، لیکن وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا۔
تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ اس نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ میں کچھ دیر سوچتی رہی۔ میرے لیے ابا سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے تیزی سے کہا، مجھے تمہاری ہر بات قبول ہے۔ اگر میرے ابا صحت مند ہو جائیں تو پھر مجھے تم سے شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ وہ میری طرف دیکھ کر شاطرانہ انداز میں مسکرانے لگا۔ ایک بات یاد رکھنا، تمہارے والد صاحب تو صحت مند ہو جائیں گے، لیکن اس کے بعد تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ تمہیں میرے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی میں بول اٹھی اور تیزی سے میں نے کہا، میں نے کہہ دیا نا کہ مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ بس میرے والد صاحب کو صحت یاب کرو اور ان کی جان میرے ظالم اور خودغرض چچا سے بھی چھڑواؤ، پھر تم جو کہو گے مجھے تمہاری ہر بات منظور ہوگی۔ میں نے انتہائی بے صبری سے کہا۔ میرے لیے یہ سوچ ہی بہت خوشی کا باعث بن رہی تھی کہ میرے ابا بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اور پہلے کی طرح صحت مند بھی۔ یہی تو میں چاہتی تھی۔ دوبارہ سوچنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اب کی بار اس نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے جواب دیا، میں اب کچھ بھی نہیں سوچنا چاہتی۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، آنکھیں بند کر لی۔ میری آنکھوں سے آنسو خود بخود بہہ رہے تھے۔ آج میں نے اپنے پیاروں کا اصل چہرہ دیکھ لیا تھا، جو میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ میرے چچا کی حقیقت پتہ چل چکی تھی، لیکن اس کے باوجود میرا دل دکھ سے بھر رہا تھا۔ سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس بات کی ہوئی کہ میرے ابا کی بیماری کی وجہ بھی میرے چچا تھے، جنہوں نے اپنے کالے علم کے ذریعے ابا کو بیمار کر دیا تھا۔ کوئی علاج کارگر ثابت نہیں ہو رہا تھا۔ گھر کے دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ صبح ہو چکی تھی، اس لیے مجھے کوئی ڈر یا خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو محلے کی چند خواتین دروازے پر کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر حیرت سے کہنے لگی، رات تو تمہارا چچا کہہ رہا تھا کہ تم بھاگ گئی ہو، سارے محلے میں تمہیں تلاش کیا لیکن تم نہیں ملی، شاید تم اپنے گھر میں چھپ گئی تھی۔ ایک عورت نے جلدی سے مجھ سے پوچھا۔ میں نے محلے کی ان خواتین کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی دکھی لہجے سے کہا، آپ خود ہی بتائیں کہ میرا باپ موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ایسے وقت میں میری شادی کرنا مناسب تھا؟ اور جس شخص سے میرے چچا میری شادی کر رہے تھے وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا؟ کوئی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں کل ہی ہسپتال سے واپس آئی تھی، اماں نے تو مجھے کچھ بھی نہیں بتایا تھا، اور یہاں پر چچا اور چچی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اماں سے اجازت لے لی ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں، اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاؤں گی۔ خواتین کو میری بات پر یقین آیا یا نہیں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن ان میں سے ایک عورت نے جو مجھے خبر سنائی وہ میرے لیے بہت حیران کن تھی۔ اس عورت نے میری طرف دیکھتے ہوئے حیرت سے کہا کہ تم تو نہ جانے کب سے اس گھر میں قید ہو، اسی لیے تمہیں اس بات کی خبر نہیں ملی کہ تمہارے چچا کو نہ جانے کس نے مار دیا ہے۔ اس کی لاش اس کے کمرے میں پڑی تھی۔ صبح اس کی بیوی نے دیکھی تو سارے محلے میں شور ڈال دیا، کسی نے چھری کے وار سے گردن کاٹ دی ہے۔ یہ سن کر تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرے قدم لڑکھڑانے لگے۔ ایک عورت نے آگے بڑھ کر مجھے تھام لیا۔ میں اپنے چچا کا مکروہ چہرہ دیکھ چکی تھی، لیکن پھر بھی ان کے اس طرح قتل ہو جانے پر مجھے بہت دکھ اور افسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے گھر کو بند کیا اور ان خواتین کے ساتھ چچا کے گھر پہنچی۔ میت کے ارد گرد بہت ساری خواتین بیٹھی ہوئی تھی۔ چچی پر تو سکتہ طاری تھا، ارد گرد کی کوئی خبر نہیں تھی۔ چچا کا مردہ چہرہ دیکھ کر میری آنکھوں سے خود بخود آنسو بہنے لگے۔ وہ زندگی کو بہت زیادہ جینا چاہتے تھے اور انتہائی طاقت حاصل کر کے جینے کی خواہش رکھتے تھے، لیکن انہیں علم ہی نہیں تھا کہ ان کی زندگی تو بہت مختصر ہے۔ میں کچھ دور بیٹھ کر ان کے لیے دعائیں مانگنے لگی۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ میرے چچا کو بخش دے، انہوں نے جو غلطیاں دنیا میں کی ہیں انہیں معاف کر دیا جائے۔ شام سے کچھ پہلے ہی ابا اور اماں بھی ہاسپٹل سے واپس آ گئے۔ ابا کی صحت اب پہلے سے بہتر تھی۔ ابا نے بھائی کی اس ناگہانی موت کا افسوس کیا۔ سب سے زیادہ دکھ تو اس بات کا تھا کہ دونوں بھائی ایک دوسرے سے ناراض تھے، اور اسی ناراضگی میں ہی ایک بھائی دنیا سے چلا گیا۔ میں ابا کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی، یہاں تک کہ مجھے چچا کا دکھ بھی بھول گیا تھا۔ ابا بالکل صحت مند دکھائی دے رہے تھے، پہلے سے کافی کمزور تھے، لیکن مجھے یقین تھا کہ کچھ ہی عرصے میں بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ رات کو میں کمرے میں لیٹی جن ذات کے ساتھ کیے گئے وعدے کے بارے میں سوچ رہی تھی، اچانک مجھے اپنے کمرے میں ہلچل محسوس ہونے لگی۔ میں اس وقت کمرے میں اکیلی تھی، اسی لیے یہ خسر پسر کی آواز نے مجھے پریشان کر دیا۔ اس سے پہلے کہ خوف کے مارے میں کمرے سے نکل جاتی،
सामने ही वो कुर्सी पर नमूदार हुआ। एक लम्हे के लिए तो उसे देखकर मैं खौफजदा हो गई, लेकिन फिर मैंने खुद पर काबू पा लिया। मुझे यकीन था कि तुम जाग रही होगी, हालांकि तुम्हारे चचा की वफ़ात हुई थी। सारा दिन इधर मसरूफ़ रही, थकावट हो जाती है, तुम्हें सो जाना चाहिए था। मेरी तरफ देखते हुए उसने हमदर्दी भरे लहजे से कहा। उसकी हमदर्दी को नज़रअंदाज करते हुए मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, और अगर तुम जिनजाद हो तो इंसानों के दरमियान क्या कर रहे हो? मेरा सवाल सुनकर वो खामोश हो गया और फिर मेरी तरफ देखते हुए इंतहाई जहरीले लहजे से कहा, मुझे इंसानों की बस्ती या इंसानों के दरमियान रहने का कोई शौक़ नहीं। ये सब कुछ तुम्हारे उस खुदगर्ज और लालची चचा की वजह से हुआ था। मैं तो अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश और मगन था। उसने अपने काले इल्म के ज़रिए मुझे काबू में कर लिया, लेकिन मैंने उसके सामने एक शर्त रखी थी, एक ऐसी शर्त जिसे वो पूरी ना कर सके, क्योंकि उस रोज़ मैंने तुम्हें उसके घर में देखा था और तुम्हारी ये मासूम सूरत मुझे पसंद आई थी। मैंने उसे कहा था कि अगर वो मुझसे काम लेना चाहता है और ये चाहता है कि मैं हमेशा उसका ग़ुलाम बनकर उसके सारे काम करूं, यहाँ तक कि उसकी शैतानी ताकतें बढ़ाने में भी उसकी मदद करूं, तो उसे मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी, और वो शर्त आदमजादी के साथ शादी करना है। मैं जानता था कि तुम ही उसका सबसे आसान शिकार होगी, और फिर जब उसने मुझसे पूछा तो मैंने तुम्हारा नाम ले दिया। वो खुदगर्ज इंसान अपनी सगी भतीजी को भी माफ़ करने वाला नहीं था। अपने मकसद में इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि तुम भाग गई थी। तुम्हारे भागने की वजह से उसका अमल नाकाम हो गया था और मैं उसकी कैद से बाहर निकल गया। यही वजह है कि मौका मिलते ही मैंने उसका काम तमाम कर दिया। मुझे ऐसे खुदगर्ज इंसानों से बहुत नफ़रत है जिनके लिए अपनी ज़ात से बढ़कर कुछ नहीं होता। वो इंतहाई नफ़रत भरे लहजे में बोल रहा था। ये जानकर कि वो मेरे चचा का कातिल है, मुझे उस पर शदीद गुस्सा आया। चाहे कोई इंसान कितना भी गुनहगार न हो, भला किसी को उसको सज़ा देने का इख्तियार कैसे मिल सकता है? तुमसे मैं ये कहने के लिए आया था कि अब इससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता मैं। कल तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। कल रात मेरा इंतज़ार करना। कुछ देर तक मज़ीद वो इधर उधर की बातें करता रहा और फिर मेरी निगाहों के सामने से गायब हो गया। जिनजात के जाने के बाद एक बार फिर मैं सो चुके समुंदर में डूब गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने सुबह अम्मी और अब्बा से बात करने का फ़ैसला कर दिया। उन्हें सब कुछ बताना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए सुबह अब्बा के लिए नाश्ता बनाया। वो बहुत परहेज़ी नाश्ता कर रहे थे। अम्मी और अब्बा को देखते हुए मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन मैंने उन्हें छुपा लिया। जब अम्मा ने भी नाश्ता कर लिया तो मैं उन दोनों के करीब बैठी। अम्मी और अब्बा मोहल्ले के लोगों से मेरे निकाह की कहानी सुन चुके थे, लेकिन अभी तक दोनों ने मुझसे कोई बात नहीं की थी। शायद उन्हें अब तक असल बात का इल्म ही नहीं था। जब मैंने उन्हें चचा के बारे में सब बताया तो दोनों हैरत से मुंह खोले मेरी तरफ देखने लगे। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था। अम्मा ने मेरी तरफ देखते हुए इंतहाई बेबसी और दुखी लहजे से कहा, मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हारा चचा कभी इतना भी खुदगर्ज हो सकता था। वो दोनों मियाँ बीवी तो तुमसे बहुत प्यार करते थे। न जाने क्यों मुझे यकीन नहीं आ रहा। अम्मा की बात सुनकर मैंने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ सर झुका लिया था। जिस तरह उस वक्त अम्मी और अब्बा को यकीन नहीं आ रहा था, मुझे भी उस वक्त नहीं आया था। अगर ये सब कुछ अपने कानों से ना सुनती तो यकीन नहीं आता। उसके बाद मैंने अब्बा और अम्मी से जिनजात के साथ किए जाने वाले वादे के बारे में बात की, जिसे सुनकर वो दोनों परेशान हो गए। अब्बा तो शिद्दत से रोने लगे। रोते हुए मुझे सीने से लगा लिया और इंतहाई दुखी लहजे से कहा, तुमने उसके साथ वादा क्यों किया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम मेरी अकलौती औलाद हो, तुम्हें देखे बगैर जिंदा रहने का कोई मकसद नहीं होगा। अब्बा बहुत शिद्दत से रो रहे थे। अम्मा की आंखों से भी आंसू जारी थे। मेरे लिए भी वालिदैन से जुदा होकर रहना मुश्किल था, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात की खुशी थी कि मेरे वालिदैन महफूज हैं और अब्बा भी सेहतमंद हैं। शाम तक अब्बा और अम्मा बार बार मेरे साथ बैठते, मुझे अपने साथ लगाते और रोना शुरू कर देते, क्योंकि वो जानते थे कि एक जिन का मुकाबला करना उनके लिए मुमकिन नहीं है, और फिर जिन्नात वादे की पाबंदी के हवाले से बहुत सख्त होते हैं। शाम होते ही वो पहुंच आया, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ 4 आदमी और भी थे। वो सब इंसानी रूप में थे, क्योंकि वो अपनी असल रूप में दुनिया के सामने नहीं आ सकते थे। ना चाहते हुए भी अब्बा को सब बातें मानना पड़ी। निकाह के बाद वो मुझे अपने साथ ले आया। मैं नहीं जानती थी कि हम कहाँ जा रहे हैं।
میں نے خود کو حالات کے دہارے پر چھوڑ دیا۔ کب تک یوں ہی سر جھکا کر بیٹھی رہو گی؟ میری طرف دیکھو تو۔ اچانک اس کی آواز سنی تو جلدی سے سر اٹھا کر دیکھا۔ یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی کہ میں ایک بہت خوبصورت کمرے میں موجود تھی۔ کمرہ پھولوں سے سجا تھا اور میں ایک انتہائی خوبصورت اور قیمتی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ میری حیرت کو نظر انداز کیے وہ انتہائی محبت سے بول رہا تھا، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا۔ تم میری زندگی میں شامل ہو چکی ہو، اسی لیے اس پر یقین کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ میں نے جسے چاہا اسے پا لیا، اتنا خوش قسمت ہوں۔ ایسا تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں اب تک حیرت زدہ تھی، بار بار کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ میرے چہرے پر حیرت کے تاثرات دیکھ کر وہ ہنسنے لگا اور ہنستے ہوئے کہا، شاید تم بھول گئی ہو کہ تمہاری شادی ایک جن ذات کے ساتھ ہوئی ہے۔ اس طرح کے حیرت انگیز سرپرائز تمہیں ملتے رہیں گے، اس لیے اب ان پر حیران ہونا چھوڑ دو۔ اس کی بات سن کر میرے چہرے پر ہنسی آ گئی۔ ہنستے ہوئے میں نے سر جھکا لیا۔ یہ تمہارا کمرہ ہے، اس کمرے کو جیسے چاہو اپنی مرضی سے سجا سکتی ہو، کوئی تم پر اعتراض کرنے والا نہیں ہوگا۔ میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے اس نے انتہائی محبت بھرے لہجے سے کہا، مجھے جنات کے حوالے سے بہت خوف تھا، اس لیے میں نے انتہائی ڈرتے ہوئے پوچھا کہ تمہاری فیملی بھی تمہارے ساتھ رہتی ہے؟ انہیں اس پر کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا کہ تم نے ایک آدم زادی سے شادی کر لی؟ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور ہنستے ہوئے کہا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میری فیملی کو اس شادی پر اعتراض تو ہوگا، لیکن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں انہیں سمجھا لوں گا۔ آنے والے حالات کے بارے میں سوچ کر میں بہت پریشان تھی۔ مجھے بالکل بھی علم نہیں تھا کہ جنات کے ساتھ کیسے وقت گزارا جا سکتا ہے۔ آج دن تک تو یہی سنا تھا کہ جنات اور انسان ایک دوسرے کے ازلی دشمن ہیں، اور جنات میں خیر کم اور شر زیادہ ہوتا ہے۔ میں دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرنے لگی کہ میرے لیے حالات کو سازگار بنائے رکھے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ہمارے کمرے کا دروازہ زور سے کھٹکھٹانے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میرے شوہر یاسف نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو کچھ عجیب و غریب شکل کی خواتین اور مرد کمرے میں داخل ہوئے، جنہیں دیکھ کر تو میرے منہ سے چیخیں نکل گئی۔ اپنی چیخ کو روکنے کے لیے میں نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا۔ ایک عورت نے انتہائی غصے سے یاسف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ ہے تمہاری بیوی جسے تم شادی کر کے لائے ہو؟ تم دیکھ رہے ہو کہ ہمیں دیکھتے اس کی کیا حالت ہو رہی ہے، لیکن تم نے پھر وہی کام کیا جو تم کرنا چاہتے تھے۔ یاسف نے محبت بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہا، ابھی یہ مہمان ہے، کسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، کچھ عرصے میں سب کو جاننے لگے گی، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یاسف کی عمر کا ایک نوجوان جو کہ کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا، اس کی طرف دیکھتے ہوئے یاسف نے انتہائی غصے سے کہا، یہ سب تمہارا کام ہے نا؟ تم نے یہ بات سب کو بتائی ہے، جبکہ میں کسی خاص موقع پر اپنی شادی کو ظاہر کرتا، لیکن تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ وقت سے پہلے ہو گیا۔ اس نوجوان نے یاسف کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی کرخت لہجے سے کہا، میں تمہارا دوست ہوں، دشمن نہیں ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری زندگی تباہ و برباد ہو، اس لیے ایسا کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی تم اپنی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ایک انسان کی قید میں پہنچ گئے تھے، کیا تمہیں وہ یاد نہیں ہے؟ اس نوجوان کی بات سن کر یاسف غصے میں آ گیا اور انتہائی غصے سے کہا، مجھے سب کچھ اچھی طرح سے یاد ہے، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ جب میں کسی آدمزاد کی قید میں تھا تب میں نے کسی کو مدد کے لیے نہیں بلایا، اس لیے کسی کو بھی میرے لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بزرگ آدمی جس کی شکل انتہائی ڈراؤنی تھی جلدی سے آگے بڑھا اور یاسف کے سامنے کھڑا ہو گیا، میں تمہارا باپ ہوں، اس قبیلے کا سردار بھی ہوں، تمہیں اس غلطی کی سزا دی جائے گی۔ کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہم نے انسانوں کی بستی میں جانے پر پابندی لگائی ہے؟ کوئی بھی نوجوان جن انسانوں کی بستی میں نہیں جا سکتا۔ یہ آدمزادیاں بال کھول کر مختلف قسم کی خوشبو لگا کر جنات کو اپنی طرف راغب کر لیتی ہیں، اور پھر ان کے پیچھے پیچھے مختلف قسم کے ظالم جادوگر اور عامل جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کو بھول گئے، اس راستے پر چلتے ہوئے جو کہ گمراہی کا راستہ ہے، ہمارے بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو وہ جادوگر قید کر لیتے ہیں اور پھر اپنے مقصد میں استعمال کرتے ہیں۔ میں اس بزرگ جن کی باتیں بہت توجہ سے سن رہی تھی۔ مجھے یہ سن کر بہت دکھ ہوا کہ یہ جنات بھی راہ راست سے بھٹکے ہوئے انسانوں سے دور بھاگتے ہیں۔ یاسف نے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے سے کہا، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ آپ نے نوجوان جنات مرد اور عورتوں پر پابندی لگائی ہے کہ وہ کسی بھی انسانی بستی کے قریب نہیں جا سکتے، لیکن میں اپنی مرضی سے نہیں گیا تھا،
مجھے کامل اپنے جادو کے زور پر لے گیا تھا۔ وہاں مجھے یہ آدمزادی پسند آ گئی، خوش قسمتی سے میرے نصیب میں آ چکی ہے۔ اس پر کسی کو کیا اعتراض ہے؟ یاسیف کے والد صاحب اس کی بات سن کر انتہائی غصے میں آ گئے اور اس سے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ جنات اور انسان الگ الگ مخلوق ہیں؟ یہ لڑکی ہمارے درمیان زندہ نہیں رہ سکتی، بہت جلد مر جائے گی، کیونکہ تمہاری اور اس کے جنس میں بہت فرق ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم اسے واپس اس کی دنیا میں چھوڑ دو، ورنہ تمہیں ایسی سزا دی جائے گی جس کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ دھیمے لہجے میں یاسیف کو سمجھاتے وہ شدید غصے میں آ گئے۔ اس پر وہ نوجوان جو دروازے میں کھڑا تھا، اس نے یاسیف اور اس کے والد صاحب کی طرف چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، اس کو سزا دینا بہت ضروری ہے، ورنہ پورا قبیلہ آپ کے خلاف ہو جائے گا۔ آپ کے بنائے ہوئے اصولوں کی خلاف ورزی کرنے کے بعد بھی یہ آپ کے سامنے سر اٹھا کر کھڑا ہے۔ اس طرح تو آپ اپنے قبیلے کے سامنے بہت کمزور ثابت ہو جائیں گے۔ یاسیف کے والد صاحب نے اس نوجوان کی طرف انتہائی غصیلی نظروں سے دیکھا اور پھر یاسیف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ میرا حکم ہے کہ تم اس آدم زادی کو اس کے خاندان میں واپس چھوڑ کر آؤ، اسے طلاق بھی دو، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے قبیلے میں ہی میرے خلاف کوئی کھڑا ہو۔ اسی لیے تمہیں میرا حکم ماننا پڑے گا، ورنہ میں تمہیں زندان میں ڈلوا دوں گا اور اس لڑکی کو خود ہی بھیج دوں گا۔ یاسیف اپنے والد صاحب کی منتیں کرنے لگا کہ وہ ایسا نہیں چاہتا، وہ انسان کی دنیا میں واپس چلا جائے گا اور کبھی اس دنیا میں واپس نہیں آئے گا۔ یہ سن کر اس کے والدین اور پریشان ہو گئے اور میں نے یاسیف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ تمہیں اپنے والدین کی بات مان لینی چاہیے، ورنہ تم بہت پچھتاؤ گے۔ والدین کی نافرمانی کر کے کبھی سکون نہیں ملتا۔ یاسیف نے انتہائی غصے سے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی، وہ اس وقت شدید غصے میں تھا۔ میری بات سن کر یاسیف کے والد صاحب نے تیزی سے میری طرف دیکھا اور پھر غصے سے اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے کہ یہ آدم زادی بھی تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی؟ تم نے یہ سب کچھ زبردستی کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ کوئی یاسیف جواب دیتا، میں نے جلدی سے کہا، نہیں، اس نے کوئی زبردستی نہیں کی، بلکہ میری تو بہت زیادہ مدد کی ہے۔ میں اس کی احسان مند ہوں، اس نے میرے والد صاحب کی زندگی بچائی ہے، اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ زبردستی ہمارا نکاح ہوا ہے۔ میری بات سن کر یاسیف کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس کے والد صاحب نے نفرت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم اتنے خود غرض اور بے حس ہو چکے ہو کہ کسی کی مدد کرنے کے لیے بھی فائدے کا ہی خیال آتا ہے تمہیں۔ اگر تم نے کسی آدمزاد کی مدد کی تھی تو اس کے بدلے میں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم ویسے بھی تو مدد کر سکتے تھے۔ اب تمہیں جلد فیصلہ کرنا ہوگا، کیونکہ یہ لڑکی تمہاری احسان مند ہو کر تم سے نکاح کر چکی ہے، لیکن اگر حقیقت کو سمجھا جائے تو یہ بھی کسی جن ذات کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے یاسیف نے انتہائی غصے سے کہا، میں کسی کو بھی اپنی زندگی میں مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اپنی زندگی سے میں بہت خوش اور مطمئن ہوں، اور میں سب سے یہی چاہتا ہوں کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ یہ سننے کے بعد تو اس کے والد صاحب بھی شدید غصے میں آ گئے۔ اس نوجوان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس نافرمان کو جلدی سے زندان میں ڈال دیا جائے، اور جب تک یہ پورے قبیلے سے اپنی غلطی کی معافی نہیں مانگے گا، اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں میں تمہارے والدین تک پہنچا دوں گا، اور یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی کوئی جن ذات تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ تم اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکتی ہو۔ یہ حکم سننے کے بعد یاسیف بہت بے چین ہو گیا تھا اور اپنے باپ کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا کہ چاہے اس کی جو بھی سزا دی جائے، لیکن ہم دونوں کو الگ نہ کیا جائے، کیونکہ وہ اپنی انسان بیوی سے الگ نہیں ہونا چاہتا۔ لیکن اس کے والد نے اس کی کوئی بات نہیں سنی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ نوجوان اور یاسیف میری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ اس کے والد صاحب نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا۔ میں خود کو ہوا میں اڑتا محسوس کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں اپنے گھر میں موجود تھی۔ میرے والدین اس وقت کسی صدمے کی حالت میں بیٹھے تھے۔ بیٹی سے جدائی کا صدمہ بہت تکلیف دہ تھا۔ ان دونوں کی حالت دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے ہی اس کے لواحقین کو صبر عطا کر دیا جاتا ہے، لیکن انسان زندہ جب ہو تو اس کو بھلانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میرے والدین اس وقت غم کی کیفیت میں بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھ کر دونوں حیران ہو گئے۔
جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو یاسف کے والد غائب ہو چکے تھے۔ وہ مجھے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ امی ابا مجھے دیکھ کر حیران ہونے کے ساتھ خوش بھی ہوئے۔ میں نے انہیں سب کچھ سچ بتا دیا، جسے سننے کے بعد وہ دونوں اتنے خوش ہوئے کہ اسی وقت سجدے میں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے۔ اگلی صبح ایک اور تکلیف دہ خبر ہماری منتظر تھی۔ چچی نے خود کو آگ لگا لی تھی۔ دیکھتے دیکھتے وہ گھر بالکل ختم ہو گیا تھا۔ سب اپنے اپنے کیے کی سزا پا چکے تھے۔ سچ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں طاقتور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔